والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو ہم بنی نوع انسانوں تک پہنچا دیا، کسی طرح کی اس کے اندر کوتاہی نہ کی. جیسا اللہ رب العالمین نے جس حیت میں، جس اصول کے ساتھ، جس ضابطے کے ساتھ اللہ رب العزت نے بندوں تک بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ہم انسانوں تک اسے پہنچا دیا. محترم سامعین، ہم نے بہت ساری آیتیں آج سنی ہیں اور بڑی اہم آیتیں ہمارے سماعت سے گزری ہیں. ایک آیت جو سورہ حجر کی آیت نمبر 51 ہے، آیت نمبر 49 اور 50 ہے. اس آیت کے تعلق سے ہمارے بہت سارے بھائی کچھ ناسمجھی کے شکار ہیں اور وہ مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں. آیت کیا ہے؟ آیت کا لفظی معنی واقعی ان کے ذہنوں کو جو سوچتے ہیں اس کو سپورٹ ضرور کرتا ہے، مگر مفسرین کے نزدیک، محدثین کے نزدیک اس کا معنی، اس کا مطلب قرآن اور احادیث کی روشنی میں کچھ اور ہے. وہ آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کیا، آیت نمبر 50 میں اور آیت نمبر 49 میں. آیت نمبر 49 میں اللہ رب العالمین نے کہا: نبی عبادی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتلا دیجیے، آپ میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دیجیے. کس بات کی؟ انی، بے شک میں، انا الغفور الرحیم، بہت زیادہ غفور ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ خبر پہنچا دیجیے کہ میں معاف کرنے والا ہوں اور میں رحم کرنے والا ہوں. اب اس آیت کو پکڑ کر کے ہمارے بہت سارے روشن خیال مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو بڑا رحمان ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، جس طرح چاہو من چاہی زندگی گزار لو، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر لیں گے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں گے. کب چاہیں گے؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب لگے گا کہ اب معاملہ ختم ہونے والا ہے، جب احساس ہوگا کہ اب ہماری زندگی کا خاتمہ اقرب فالاقرب ہے، تب اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں گے. ابھی تو ہمارے جو ہے جوانی کے ایام ہیں، ابھی تو نزاکتوں کے ساتھ زندگی جینے کے دن ہیں ہمارے، تو کیوں نہ ہم اس زندگی کو منچاہی طریقے سے گزار لیں. اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اس کو نہ بھی گزارا جائے تو حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ تو غفور ہے، اللہ تو رحمان و رحیم ہے. بلا شبہ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رحمان ہے، بلا شبہ اللہ رحیم ہے، بلا شبہ اللہ غفار اور غفور ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. مگر کیا اس آیت سے یہ سمجھنا یا اللہ کے ان اوصاف سے یا اللہ رب العالمین کی ان صفتوں سے یہ مطلب نکالنا کہ اپنی من چاہی زندگی گزار لو، اللہ تو غفار، اللہ معاف کر دے گا، اپنی من چاہی زندگی جی لو، اللہ تو رحمان ہے، اللہ رحم کرے گا، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، تو کیا یہ سمجھنا درست ہے؟ کیا یہ سوچنا، کیا یہ سمجھنا، کیا اس طریقے کے مطالب کو نکالنا کیا درست ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اس کی وضاحت خود اگلی آیت کرتی ہے. آیت نمبر 50 خود اس کی وضاحت کرتی ہے، جہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے امت محمدیہ کو یہ بتلانے کے لیے کہا کہ میرے بندوں کو خبر دے دیجیے اس بات کی کہ میں غفار ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. وہیں پر واو عطفیہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے، اس بات کی بھی خبر دے دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب جو ہے نا وہ عذاب بھی بڑا خطرناک عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟
اگر اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ معافی کر دے گا، تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا کہ بھی میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی مغفرت اور رحمت اگر چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرما دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائے بروز قیامت میں، محشر کے میدان میں، تو آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے رحم حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے مغفرت کو پانے کے لیے آپ کو عمل کرنا ہوگا، آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت اس کے شامل حال نہ ہو، اور جب تک اللہ رب العالمین کی رحمت یعنی رحم و کرم اللہ رب العالمین کی اس کے لیے شامل حال نہ ہو، تب تک کوئی بھی مسلمان جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ ولا انت، اور کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ آپ ببانگ دہل جواب دیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور کہتے ہیں میرے ساتھیوں بلا شبہ میں محمد رسول اللہ بھی جو ہے اپنے عمل کی وجہ سے، اگرچہ میں معصوم ہوں، اگرچہ اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے خطا معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود بھی میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ مل جائے گا، یہ جنت میں چلا جاؤں گا، جب تک کہ میرے رب مجھ پر رحم نہیں کرے گا، جب تک کہ میرا رب جو ہے مجھے معاف نہیں کرے گا، تب تک کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے عمل کے وزن کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اس کا مفہوم یہ ہے، اور اگر آپ نظر غائب سے اگر آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، قرآن کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ جان پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پہ جو کہا کہ میں غفور رحمان ہوں، بلا شبہ اللہ غفور رحیم ہے۔ کیوں؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کو بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے عذاب کو ہٹا لیا، انہوں نے معافی مانگی اللہ رب العالمین سے عین وقت میں۔ یہ واحد قوم ہے جس کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجنے کے بعد اللہ نے عذاب کو ہٹا لیا تھا، یہ واحد قوم ہے، تو اللہ نے عذاب ہٹا لیا، بلا شبہ اللہ غفور الرحمن ہے۔ مگر اگر ہم بات کریں قوم لوط کو اللہ نے برباد کیا کہ نہیں کیا؟ قوم نوح کو اللہ نے برباد کیا کہ نہیں کیا؟ قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے برباد کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں؟ اگر اللہ غفار اور رحمان ہے اور اللہ عذاب نہیں دیتا، اللہ معاف کر دیتا ہے، تو اللہ نے پھر فرعون کو کیوں نہیں معاف کیا؟ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں ایمان لاتا ہوں ہارون اور موسیٰ کے رب پر، تو اللہ نے کیوں انہیں معاف نہیں کیا؟ اللہ نے کیوں انہیں جو ہے اس کی مغفرت نہیں کی؟ اللہ نے کیوں اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا؟ نہ اس کی لاش کو پانی نے قبول کیا، نہ اس کی لاش کو زمین نے قبول کیا، نہ اس کی لاش کو آگ نے قبول کیا، بلکہ سب نے اسے باہر پھینک دیا۔ اور آج بھی ہمارے نظروں کے سامنے اس کی لاش موجود ہے، اور آج بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا کے اسے رکھا ہوا ہے کہ لوگوں دیکھ لو، اگر تم نے بھی فرعون کی طرح سرکشی اور عدوان کیا، تمہارا بھی حشر یہی ہو سکتا ہے۔ اگر تم نے بھی فرعون کے اعمال کی طرح تم نے بھی عمل کیے، تو ہم تمہیں فرعون کی طرح بھی تمہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں بتلا رہا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ یہ کہا ہے کہ لوگوں سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ میں نے کس طریقے سے کافروں کے ساتھ میں یا غلط حرکتیں کرنے والوں کے ساتھ میں ہم نے کیا انجام کیا ہے، ذرا دیکھو، عبرت لو ان سے۔ کیوں میرے بھائیو اور دوستو، اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اگر اس آیت کا ظاہری مفہوم لے کر کے بیٹھ جایا جائے تو پھر انسان کو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر انسان کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، انسان کو زکوٰۃ و خیرات و صدقات دینے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو نہ حقوق اللہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، نہ حقوق العباد ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ معاف کر دے گا، اللہ تو بڑا رحیم ہے نا، اللہ تو غفار ہے۔ مگر ہم 99 نام جانتے ہیں اللہ رب العالمین کے، اللہ غفار، اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ رزاق، مگر ہم اور بھول جاتے ہیں اللہ قہار، اللہ جبار۔ کیوں بھول جاتے ہیں بھائی؟ اللہ قہار ہے کہ نہیں؟ قہار مطلب کیا ہوتا ہے؟ قہر ڈھانے والا۔ اللہ نے قہر ڈھایا کہ نہیں ڈھایا پہلے قوموں کے اوپر میں؟ اللہ جبار ہے، جبر کرتا ہے، سختی سے کسی چیز کو روکتا ہے، یا اس کے اوپر سختی، کسی چیز کے اوپر سختی کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا سختی؟ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت سے ظاہری معنی لینا جو کیا کچھ بھی کر لو، زندگی جیسی چاہے گزار لو، آخر میں توبہ کر لیں گے، آخر میں معافی مانگ لیں گے۔ اللہ تو دل کی بھید کو جانتا ہے، انہ عالم بذات الصدور۔ آپ کے دل میں بات کیا پیدا ہو رہی ہے ابھی زبان پہ آئی نہیں ہے، دل میں بات پیدا ہو رہی ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ چلو ابھی تو من چاہے زندگی گزار لو، آخر میں توبہ کر لیں گے، قسم خدا کی لاکھ توبہ کر اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی نیت ہی غلط تھی۔ اللہ توبہ تو وہ قبول کرتا ہے کہ گناہوں پر ہردھرمی نہیں کی جاتی ہے، گناہوں پر پشیمان ہوا جاتا ہے، شرمندہ ہوا جاتا ہے، ندامت کا احساس اپنے اندر پیدا کیا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر بہانے پڑتے ہیں، رو رو کے گڑگڑا کے اللہ کے سامنے اپنے
دست بدعا ہونا پڑتا ہے، اپنی پیشانی کو خم کرنا پڑتا ہے، نیاز جبی کو جھکانا پڑتا ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہماری توبہ قبول فرماتا ہے۔ توبہ کی بنیادی شرط ہے کہ اپنی گناہوں پر نادم ہوا جائے اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم کیا جائے، پھر اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ نے سوچا چلو ابھی تو کر لیتے ہیں، اگلے ہفتے توبہ کر لیں گے، اللہ پھر ایسی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اور اگر آپ نے جوانی اس نیت کے ساتھ گزار دیا کہ چلو ابھی تو عیاشی کر لو، آخر میں توبہ کر لیں گے بڑھاپے میں، تو پہلی بات تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا آخری وقت کب آئے گا، کب آئے گا پتہ نہیں۔ وہ جوان ہے، ہو سکتا ہے کہ جوانی کے اندر بھی اس کا خاتمہ ہو جائے، ہو سکتا ہے شادی کے کچھ مہینوں بعد اس کا خاتمہ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 40-50 سال کی عمر سے پہلے 40 کی عمر میں ہو جائے، 41 کی عمر میں ہو جائے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ بوڑھا ہو کر کے اس کے پورے بال ریش اور سفید ہو جائیں گے تب اس کا خاتمہ ہوگا، یہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ باپ بوڑھا ہے، دادا بوڑھا ہے، دادا کو جانے کا وقت تھا مگر دادا نہیں گیا، پوتا چلا گیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بھائی جو بوڑھا بیچارہ دادا ہے جو بالکل بیماری سے جھوج رہا ہے اور اپنے آخری سانسیں گن رہا ہے، وہ تو بستر پہ باحیات ہے، مگر جوان پوتا جو ہٹا کٹا چلتا پھرتا تھا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی کسی کو نہیں پتا کہ کون کب مرے گا، کب اس کا اجل آئے گا، کب اس دنیا سے جائے گا۔ تو یہ سوچنا کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں، یہ تو نیرے درجے کی بیوقوفی ہے، یہ تو حد درجے کی بیوقوفی ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ تو یاد رکھیں بے شک اللہ غفور رحیم ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ غفار ہے۔ جہاں اللہ کی ان صفتوں کو یاد رکھتے ہیں ہمیں یہ بھی صفت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اور اللہ نے جبر کیا ہے، اللہ نے قہر ڈھایا ہے، اللہ نے معاف بھی کیا ہے۔ مگر جن کو اللہ نے معاف کیا ہے ذرا ان کے معاف کرنے کی جو ہے کنڈیشن کو دیکھیں، اس کی حالت کو دیکھیں، کس طریقے سے انہوں نے اخلاص باللہیت کے ساتھ میں اللہ کے سامنے جھک کر کے رو کر گڑگڑا کر اللہ سے معافی مانگی ہے، اللہ نے معاف کیا ہے۔ مگر میرے بھائی اس طرح سے عقیدہ رکھنا کہ جو زندگی میں آئے جو دی چاہے کر لو اور آخر میں اللہ سے توبہ کر لیں گے، تو یہ بیوقوفی ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو معاف بالکل نہیں کرے گا۔ اسی طرح میرے بھائی ایک ہمارے معاشرے میں ایک بات کہی جاتی ہے، جب یہ کہا جاتا ہے ہمارے کسی بھائی سے، بھئی آج کا جو ہمارا معاشرہ ہم جانتے ہیں شرک اور بدعات کے اندر بالکل گھرا ہوا ہے، شرک نے اور بدعت نے اپنے خونی پنجوں کو بری طرح سے ہمارے ایمان کے اوپر گاڑ رکھا ہے، ہمارے عقائد پر اس نے اپنا شکنجہ جما رکھا ہے اور اچھی طرح جما چکا ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ اچھی طرح ہے کہ آج توحید پرست نام برائے نام آپ کو مل جائیں گے، بہت کم ملیں گے، بدعاتی اور مشرکوں کی پوری بھیڑ آپ کو نظر آئے گی۔ تو شرک نے اور بدعات نے اپنے شکنجے کو بہت گہری طریقے سے اس نے گاڑ رکھا ہے۔ اب ایسے ماحول میں جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ جو تو عمل کر رہا ہے یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت شدہ نہیں ہے، یہ دین میں نیا کام ہے، تو جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے آپ بس میں چڑھتے ہیں، یہ بھی تو دین میں نیا کام ہے، آپ نیا کپڑا سلا ہوا پہنتے ہیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی تو بدعت ہے، آپ بس میں چڑھتے ہیں، آپ ہوائی سفر کرتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں یہ سواری پر سوار ہونا یہ دین نہیں ہے۔ کوئی انسان بس میں سوار ہوتا ہے تو یہ سوچ کے سوار نہیں ہوتا کہ میں بس میں سواری کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، میں ٹرین میں سواری کروں گا تو بس سے زیادہ ثواب ملے گا، میں پلین میں سواری کروں گا مجھے ٹرین کے مقابلے میں زیادہ پلین میں ثواب ملے گا۔ ایسا کوئی سوچتا ہے کیا؟ نہیں سوچتا ہے، کیونکہ وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ عبادت کا کام نہیں ہے، وہ سفر کرنا عبادت کا کام نہیں۔ ہاں اگر آپ کا سفر دینی ہے تو آپ کا سفر ثواب کا ہو سکتا ہے، مگر جس چیز پہ سفر کر رہے ہیں بس پہ، سائیکل پہ، جو ہے کار میں، ان چیزوں میں سفر کرنا یہ ذرائع ہے، یہ ذرائع میں سفر کرنا ثواب نہیں ہو سکتا، یہ ذرائع آپ کے لیے باعث ثواب نہیں ہو سکتے۔ ہاں آپ کا سفر اگر حج پہ جا رہے ہیں تو بے شک وہ ثواب کا سفر ہے۔ اگر آپ کسی بھائی سے ملنے کے غرض سے، اس کی عیادت کے غرض سے، اس کی غمخواری کے غرض سے جا رہے ہیں، بے شک صحیح سفر ہے، آپ کو سفر میں ثواب ملے گا۔ اپنی بیوی بچوں کی روزی کمانے کے لیے سفر کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، حلال روزی کمانے کے لیے، بلا شبہ آپ کے اس سفر پہ، تو آپ کے سفر پہ ثواب مل رہا ہے، نہ کہ سفر کرنے کے ذرائع پہ ثواب مل رہا ہے۔ دیکھیے اب لوگ کہتے ہیں بدعت، میں کہتا ہوں بدعت ہے ہی نہیں۔ کیوں بدعت نہیں ہے؟ اس کا دو جواب ہے۔ پہلا جواب تو یہ کیونکہ یہ دین نہیں ہے، کیونکہ یہ دین نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی کار پہ یا گاڑی پہ یا ٹرین پہ ثواب سمجھ کے سفر نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ اس کا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ عقلی دلیل ہے اور نقلی
نقلی مطلب وہ چھوٹی کا والا نقلی نہیں، نقلی مطلب نقل کیا ہوا، لکھا ہوا. بہت سے بھائی نہیں سمجھ پاتے نقلی بولے تو کیا نقلی، نقلی مطلب وہ اصلی تھا اب یہ نقلی دلیل دے رہے ہیں. نہیں، نقلی مطلب قاف سے نقل منس ہوتا ہے لکھنا، لکھا ہوا، اس سے نقلی ہے یعنی لکھا ہوا دلیل. اللہ نے قرآن میں کہا سورہ نحل کے اندر میں آیت نمبر 8 کے اندر میں اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا میں نے گھوڑے، میں نے خچر، میں نے گدھے تمہارے لیے سواریاں کے طور پر پیدا کیے، تم اس پر سواری کرو. اور پھر فرمایا وزینۃ ویخلق، اور یہ بطور زینت کے بھی ہیں. آپ دیکھیے دیہاتوں میں جائیں تو دیہاتوں کے اندر میں جس کے دروازے پہ جانور ہوتے ہیں مویشی، تو اس کو گھر کی زیور کی طرف دیکھا جاتا ہے، اس کو گھر کی خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، تو زینت مانا جاتا ہے. اللہ نے بھی کہا کہ یہ جو چوپائے ہیں، یہ جو سواری اور بار برداری کے چوپائے ہیں، یہ بطور زینت کے ہیں. اور اللہ نے اور ایک جگہ پہ کہا کہ یہ تمہارے کھانے کے لیے بھی ہیں، اس کے ذریعے تم اپنے کھانے کی ضرورت بھی پوری کرو، اس کا گوشت بھی کھاؤ، اور یہ تمہارے سواری کے لیے بھی ہے. اب جو ہماری بات تھی وہ یہ، اور اللہ نے کہا وَيَخْلُقُ، اور اسی طرح اللہ نے اور بھی بہت ساری سواریاں اللہ پیدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا. وَيَخْلُقُ مطلب یہ مرور کے اندر پایا جاتا معنی، یہ مضارع کا معنی. مضارع کے اندر دو معنی پایا جاتا ہے، ایک کہ اللہ نے پیدا کیا اور ایک پیدا کرے. جیسے بولتے ہیں یفعلو، کیا مطلب وہ انسان وہ ایک آدمی کام کرتا ہے یا کرے گا، یعنی مستقبل میں بھی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ بس ابھی کر رہا ہے، بلکہ مستقبل میں بھی وہ کام کرے گا. تو اللہ نے وہی مضارع کا لفظ استعمال فرمایا وَيَخْلُقُ، اور اللہ پیدا کیا بھی ہے. کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ سواری کے ذرائع کو، گھوڑے کی شکل میں، خچر کی شکل میں، گدھے کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں اللہ نے ذرائع پیدا کیے ہیں، اور آگے بھی اللہ ذرائع پیدا کرتا رہے گا. بلا شبہ یہ پلین بنانے کا جو ذہن ہے، جو مائنڈ ہے، جو پلین کیسے بنے گا، یہ ذہن کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. بس کیسے تیار ہوگا، یہ ذہن کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. یہ ٹرین کیسے چلیں گے، یہ کیسے تیار ہوگا، یہ ذہن کس نے دیا؟ بلا شبہ اللہ نے دیا، کیونکہ ذہنوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. ذہن کو قوت دینے والا کون ہے؟ ذہن کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ میں اور سواریاں پیدا کروں گا. تو نئی چیز کا ہوئی نئی چیز نہیں ہوئی. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ نے بھی کہیں پہ کہا تھا کہ ہم دین میں بھی کچھ اور نئی نئی چیزیں لائیں گے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد بھی، لائیے ہم مان لیں گے. اگر اس طرح کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہونے کے بعد اللہ نے کبھی یہ کہا کہ نہیں ہم تو قیامت تک کچھ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے رہیں گے دین کے اندر میں. اگر اس طرح کی کوئی دلیل ہے لائیے ہم ماننے کو تیار ہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں، بدعت کی تعریف یاد رکھیں. یہ تو بیوقوفی والا جواب ہے، بیوقوفانہ جواب ہے کہ آپ بس میں سفر کرتے ہو یہ بھی بدعت ہے، آپ پنکھا میں ہوا کھاتے ہو یہ بھی بدعت ہے. ارے بھیا بدعت کہتے کس کو ہے؟ بدعت کہتے ہیں ثواب سمجھ کر کے عبادت کے کام کو، کسی کام کو عبادت سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی بھی کام کو عبادت سمجھ کر کہ یہ عبادت کا کام ہے اور نیت ثواب کی کر کے اس کام کو کیا جائے، وہ بدعت ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو موٹر سائیکل پہ بیٹھتا تو کہتا ہے مجھے ثواب ملے گا؟ ہے ایسا کوئی؟ ہے کوئی بھائی بتائے؟ نہیں ہے نا. بس میں بیٹھتے تو آپ سوچتے ہیں کہ ثواب ملے گا. اگر ایسا ہوتا تو 100 کی بجائے 200 کرایہ دیتے، بھیا تو 200 کرایہ لے مجھے ثواب ملے گا. بولتے نا ایسا؟ نہیں میرے بھائی، پھر تو بیچارے غریب کو ثواب ہی نہیں ملتا. امیر لوگ تو خوب ثواب کماتے کار پہ بیٹھ کے، بھائی خوب کماتے نا. جو زیادہ پیسے والے خوب دن رات پلین میں اڑتے، اس کو خوب ثواب ملتا. بیچارے غریب کہاں جاتے پھر تو. یہ میرے بھائیوں دوستوں یہ بیوقوفی کی انتہا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور بڑی پیاری چیز ارشاد فرمائی سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 25 ہے. اللہ رب العالمین نے بہت سارے کافروں کی صفات کو بیان کیا. یہ شرک کرتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ الہکم الہ واحد، اللہ رب العالمین ایک تنہا معبود ہے. فالذین لا یؤمنون، پس یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں. بالآخرت، اور نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، تو کون ہے؟
قلوبہم منکرۃ، ان کے قلوب جو ہے نا ان چیزوں کے منکر ہیں، یہ انکار کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہم مستکبرون، اس لیے کہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں، یہ گھمنڈ کرنے والے لوگ ہیں. تو کافر لوگ گھمنڈ کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. اس کے بعد کہا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انه لا يحب المستكبرین. پھر اللہ نے کہا کہ یہ تو دل میں اپنی باتیں چھپا رہے ہیں نا، جو ظاہر کر رہے ہیں چھپا بھی رہے ہیں، ظاہر میں کچھ آ کے بات کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ اور بات کرتے ہیں، تو ایسا ہے کہ یہ اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکتے. اللہ رب العالمین تو ہر وہ بات جانتا ہے جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں اور جس کو یہ چھپاتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. میرے بھائیو اور دوستو، تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے تکبر کی سزا اس دنیا میں بھی بہت سے لوگوں کو دیا ہے. آپ قارون کو دیکھیں، اللہ نے قارون کو اس کے خزانہ سمیت زمین میں دھسا دیا. کیوں؟ تکبر کی وجہ سے. وہ بڑے زرق برق لباس پہن کے نکلا، گھسیٹتا ہوا اپنے تمام خزانے کے ساتھ میں، تکبر کے انداز میں. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے دھسا دیا زمین کے اندر میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ کے نکلا، وہ تو قارون تھا، بہت اللہ کا دشمن تھا، اللہ کا نافرمان تھا، مگر ایک انسان نماز پڑھ کے نکلا، لباس بڑے اچھے پہنا ہوا تھا. نماز پڑھ کے نکلا تو باہر میں لباس کو دیکھتا ہے اور تکبرانہ انداز پیدا کرتا ہے اپنے اوپر، گھمنڈ غرور پیدا کرتا ہے. اللہ نے فرماتے ہیں اللہ نے اس کو مسجد کے باہر دھسا. صحیح روایت. اللہ رب العالمین کسی کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا بڑا متقی ہو، اگر وہ تکبر کرے گا نا تو اللہ اس کے تکبر کی سزا دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. حضرت عمر بن خطاب کا بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب ایک دن کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا، میرا ذہن چل رہا تھا، میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہو رہی تھی کہ عمر آج تیرے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، تو کتنے بڑے سلطنت کا مالک ہے، کونے کونے میں زمین کے خطے پر تیری حکمرانی ہے، زمین کے ایک وسیع و عریض خطے پر تیری حکمرانی ہے، لوگ تیری بات مانتے ہیں، لوگ تیرے نام سے ڈرتے ہیں، تیرا مقام کتنا اونچا ہے. اس طرح کے جذبات، تکبرانہ جذبات پیدا ہونے لگے. کس کے دل میں؟ ہمارے خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب کے دل میں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے مانگا تھا، جس کی شان یہ تھی کہ راستہ چلتے شیطان راستہ بدل دیتا، جس کی شان یہ تھی کہ اگر تلوار کے دستے پہ ہاتھ جاتے آسمان کو پسینہ آ جاتا، جن کی شان یہ تھی. ان کے ذہن میں، ان کی دل و دماغ میں تکبر پیدا ہونے لگا. فوراً مسجد میں گئے، اعلان کروایا کہ تمام لوگوں کو جمع کرو. تمام لوگ جمع ہوئے، منبر پہ کھڑے ہوئے اور خطبے کے چند جملے کہے اور بس دعائیہ کلمات پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا لوگوں یہ عمر وہ عمر ہے جو بنی بکر کی بکریاں چرا کر اپنے پیٹ کو پالا کرتا تھا. یہ عمر وہ ہے جو فلاں کی بکریاں کو چرایا کرتا تھا، تب جا کے تھوڑا سا اسے معاوضہ ملتا تو اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا. یہ بول کے نیچے اتر گئے. لوگوں نے کہا اے خلیفۃ المسلمین یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر بات کچھ نہیں کی، بس ایک ایسی بات کی جس میں آپ کی تحقیر بھی ہے. کہا لوگوں بات اصل یہ ہے، میں عمر تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، عمر کے دل میں ایسے ایسے خیالات پیدا ہو رہے تھے، مزاج پر تکبر حاوی ہو رہا تھا. میں نے اپنے اس نفس کو، اس مزاج کو، میرے اس تکبرانہ مزاج کو میں نے اس کی اوقات بتلائی کہ تو تکبر نہ کر. اے عمر تو بڑا نہیں ہے بلکہ یاد کر تو کیا تھا، یعنی تو ایک غلام جیسی زندگی گزارتا تھا، آج تو بڑا ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بڑا نہیں ہوا ہے بلکہ تو پہلے جیسا ہی عمر ہے، یعنی تیری حیثیت وہی ہے، تو بڑا نہیں ہوا. یہ جملے کہہ کر کے میں نے اپنے نفس کو کچلا ہے، اپنے نفس کو دبایا ہے. وہ نفس امارہ جو ابھر رہا تھا، تکبر کے جذبات جو پیدا ہو رہے تھے، عمر نے اس جذبات کو دبایا ہے. ہمارے اسلاف تکبر سے کتنا ڈرا کرتے تھے، مگر آج فخر و مباحات، تکبر کے تو بازار لگے ہوئے. ہمارا گھر اس سے اچھا ہونا، اس نے ہمارے بازو میں 2 منزلہ بنا لیا، اچھا میں 3 منزلہ بناؤں گا. اس نے پیو پی کروائی ہے نا، میں اس سے اچھا کرواؤں گا. اس نے یہ کیا ہے نا، میں اس سے اچھا کرواؤں گا. یہ تکبرانہ مزاج ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی کے آگے آیت نمبر 25 میں ایک بات کہی، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے علماء کرام ایسے ہیں جو اپنے مسلک اور اپنے باطل عقائد کو بچانے کے لیے غلط دلائل کے ذریعے، غلط جو ہے ثبوت کے، غلط باتوں اور واقعات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی سعی کرتے ہیں.
کوشش کرتے ہیں، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب اگر ان کے دلائل یا ان کے کسی بات کی وجہ سے اگر کوئی انسان گمراہ ہو گیا، غلط عمل کرنا شروع کر دیا، تو اسے خوش نہیں ہونا چاہیے، اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ انسان جو اس کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے، اللہ اس کے گناہ کو بھی اس کے اوپر میں ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلا قتل جو دنیا میں کیا تھا وہ کون تھا؟ وہ دادا آدم علیہ السلام کا بیٹا کون؟ قابل نے ہی حابیل کا قتل کیا تھا۔ یہ پہلا قتل تھا، یہ پہلا خون تھا جو ناحق اس روئے زمین پر بہایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جب بھی کوئی ناحق خون ہوتا ہے، اس خون کا گناہ، اس ناحق خون کا وبال قابل کے اوپر بھی جاتا ہے، اس کے گناہ کا ایک حصہ قابل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ شروعات اس نے کی تھی۔ اسی طرح اگر کسی کے کوشش سے اگر کوئی انسان سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، ہدایت پر آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کرنے کی وجہ سے اسے بھی ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کو گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، تو اگر وہ گناہ کا کام کرے گا، غلط کرے گا، تو اس کا وبال اس گمراہ کرنے والے کے اوپر بھی آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ پوری طرح سے ان لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن جنہوں نے دوسرے کو گمراہ کیا ہے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، جو وہ خود بھی اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کیا ہے، يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، جنہیں بغیر علم کے گمراہ کر دیا ہے، ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ الا ساء ما يزرون، اور کیا ہی برا ہے یہ بوجھ، دوسرے کا یہ بوجھ اٹھانا۔ انسان اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھا پائے گا قیامت کے اندر میں، اپنے ہی گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، سوچے گا کاش کہیں سے کوئی چھید ہو جائے کہ میرا گناہ کا جو یہ معاملہ ہے ہلکا ہو جائے۔ وہ خود ہی نفسی کے عالم میں ہوگا اور دوسرے کا گناہ بھی لا دیا جائے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ انسان آج سمجھ نہیں پاتا، اور اپنے مسلک اور اپنے باطل عقائد کو بچانے کے لیے، باطل نظریات کو بچانے کے لیے غلط دلائل اور براہین کے ذریعے آیتوں کا غلط مطلب نکال کر کے، حدیثوں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کر دیتا ہے اور اپنے باطل عقائد کو ثابت کر دیتا ہے۔ مگر یہاں تو ثابت کر لے گا، مگر اللہ رب العالمین کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے گناہ کو اٹھا کر کے اس گمراہ کرنے والے کے اوپر ڈال دے گا۔ صحیح ابو داؤد کے اندر میں بھی حدیث نمبر 4609 کے اندر میں بھی اسی مضمون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، وقت زیادہ ہو چلا ہے، تمام مسلمانوں کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہی، تمام مسلمانوں نے جو بھی ابھی یہاں پہ سنا ہے، اے اللہ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں کثرت سے نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں طاقت و قوت دے، اے اللہ ہمیں سلامت رکھ کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے زیادہ ہمیں اللہ تیری عبادت کر سکے، اے اللہ تجھے خوش کر سکے۔ اے اللہ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری عبادتوں کے اندر میں وہ گہرائی نہیں ہے کہ اللہ ہم تجھے راضی کر سکیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے التجا اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اے اللہ ہم جو بھی عبادت تیرے لیے کر رہے ہیں، اے اللہ بلا شبہ میری عبادت میں طاقت نہیں ہے، مگر اے اللہ تیرے رحمتوں سے ہم امید کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے غفار ہونے پر ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں کو تو قبول فرمائے گا، اسے شرف قبولیت بخشے گا۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو تو قبول فرما، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما علينا الا البلاغ المبين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔